تبصروں اور تجزیوں پر مشتمل پروگرام صورتحال میں اشرف شاد حاضر ہے۔ آپ سے کئی مہینوں بعد، غالباً 3-4 مہینوں بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ صحت کے مسائل تھے اور اب بھی جاری و ساری ہیں، لیکن بہرحال کاروبار زمانہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے اور چلتا رہے گا۔ اس سارے عرصے میں 3-4 مہینے میں میں یہ سوچتا ہوں، میں دیکھ رہا تھا کہ کیا مس کیا، کیا ہوا، کیا نہیں ہوا۔ رزلٹ، اس کا نتیجہ جو ہے صرف 0 کی شکل میں آیا، 0۔ کچھ نہیں ہوا، صرف چائے کی پیالیوں میں طوفان آتے رہے۔ یہ بالکل، یہ میں خاص طور پر پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ یہ ایک بچے، آپ سب کے گھروں میں بچے جو ہیں وہ کھیل کھیلتے ہیں، لیگو بہت زیادہ پاپولر ہے لیگو۔ وہ اس میں لوگوں کو بناتے ہیں، ہر طرح کا آدمی بنا سکتے ہیں۔ وہ جو ہتھیار ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، بناتے ہیں، کس کو مارنا ہو مار دیتے ہیں۔ تو وہ ہماری سیاست میں بھی اس وقت یہ لیگو کا گیم ہی جاری و ساری ہے، اور وہ ٹی وی پر کھیلا جا رہا ہے۔ اور ٹی وی کے جو مسائل ہیں، اس میں ٹی وی پر جو آپ خبریں دیکھنے کے لیے یا صورتحال سمجھنے کے لیے آپ جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو اسی طرح کی سب کہانیاں ملتی ہیں کہ کس نے کس کو گھوسا مارا، کس نے کس کا گریبان پکڑا، کس نے کس کو تھپڑ مارا، یا جملے بازیاں ہیں۔ ہر سیاستدان، بڑے سیاستدانوں کی میں بات کر رہا ہوں، خواہ وہ بلاول ہو یا اپنا مریم نواز ہو یا فواد چودھری ہو یا فردوس عاشق اوان ہو یا فضل الرحمان صاحب ہو، سب جملے بازیاں کر رہے ہیں لوگ، اپنے بہت جملے لگا رہے ہیں۔ یعنی پاکستان کو کوئی آدمی، پاکستان کی صورتحال کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کے حوالے سے کوئی آدمی سنجیدگی سے لینے کو تیار نہیں ہے۔ وہ ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے، جو ہو رہا ہے وہ چل رہا ہے بہرحال۔ تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ پچھلے زمانے میں کیا ہوا، سوائے میرا خیال ہے کہ سینٹ کے انتخاب کے زمانے میں بہت ہلچل مچی رہی ہے۔ اپنے گیلانی صاحب پیپلز پارٹی کے، وہ جیت گئے، پھر وہ ہار گئے، پھر دوسرے ہار گئے، پھر ایک اور یہ خبریں کہ عمران خان اب جا رہے ہیں اور کل جا رہے ہیں، یہ تو خیر جس دن سے عمران خان آئے اس دن سے چل رہی ہیں۔ اور میں جب سے میں نے یہ پروگرام شروع کیا ہے، 1.5 سال ہو گیا، میں ہر پروگرام میں جب یہ افواہیں گرم ہوتی تھیں، اور میں بڑی یقین کے ساتھ یہ کہتا رہا ہوں کہ بھائی کوئی کہیں نہیں جا رہا، عمران خان کہیں نہیں جا رہے، عمران خان بالکل رہے ہیں اور رہیں گے۔ یعنی یہ میں آپ کو 1 سال 1.5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر دوبارہ پی ڈی ایم بنی، معلوم ہوا اب جا رہا ہے، کل جا رہا ہے، پھر اس کے بعد معلوم ہوا کہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو گئی ہے، جنرل سے بات ہو گئی ہے، اس سے بات ہو گئی ہے، سعودی عرب آ گیا ہے، امریکہ آ گیا ہے، برطانیہ آ گیا ہے، کیا کیا ہے، بس وہ جا رہا ہے، سب طے ہو گیا ہے۔ تو وہ ایک کھیل کی طرح یہ سب چیزیں چلتی بلتی ہیں، اور اس میں جو کلیدی کردار ہوتا ہے وہ ہماری ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے کہ آرمی، کہ جی آرمی، کیونکہ پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے کہ آرمی جو ہے وہ جس کو چاہے گی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہماری، اگر وہ ایسی ہی اسی طرح مطلب یہ کہنے سننے پر اور اپنے آپس میں رشتہ داریوں پر، دوستیوں کی بنیاد پر فیصلے کرتی ہے، تو پھر یہ ملک میرا خیال ہے 70 سال چل گیا، شاید اتنا بھی نہیں چلتا۔ ایسا ہے نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے کہ اس کے اپنے ایک سسٹمز ہیں، اپنے سسٹم صرف اسی کے ہیں، اور تو سیاسی جماعتوں کے اور تو کسی کے کوئی سسٹمز ہیں نہیں، اسی کے سسٹمز ہیں، ان کے اپنے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، ان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، ان کے پاس اپنا ڈیٹا ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ فیصلے کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ مجھے کبھی کوئی ایسی چیز نظر آئی نہیں جس سے کہ یہ میں تجزیہ کر سکوں اور یہ فیصلہ نتیجہ نکال سکوں تجزیوں کا کہ جی عمران خان بس اب کل چلے جائیں گے۔ حالانکہ عمران خان، سب سے آسان کام اس وقت عمران خان کی حکومت کا جانا ہے۔ کچے دھاگے میں بندھی ہوئی ہے حکومت، نہ تو اس کے پاس اب اکثریت ہے۔ وہ کبھی ہمارے جہانگیر ترین صاحب ایک اپنا الگ گروپ لے کر الگ ہوئے ہیں، پہلے بھی 10-12 لوگ ہیں، چھوٹی پارٹیاں ہیں جو بلیک میل کرتی رہتی ہیں۔ تو بہت ہی آسان کام ہے، ایک اشارے کی دیر ہے اور وہ حکومت ختم ہو سکتی ہے۔ یہی صورتحال پنجاب کی حکومت کا بھی، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ اور کیوں نہیں ہوگا میں آپ کو بتاؤں۔ میں نے اپریل میں جب امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے
افغانستان سے اپنی فوجیں واپس اور بہت سرعت کے ساتھ تمام فوجیں تمام اپنے اڈے ختم کرنے کا اعلان کیا تھا. اس وقت میں نے پاکستان میں اپنے صحافی دوستوں سے کہا تھا کہ بھائی یہ آپ اپنا کھیل تماشا جو آپ کرتے ہیں اس کو بھول کے یہ دیکھیں کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی اس وقت چابی پھر ایک بار پھر افغانستان ہی میں ہے. دیکھیں پاکستان کے کتنے حکمرانوں کی چابیاں جو تھیں ان کی لاٹریاں جو ہے وہ نکلی ہیں افغانستان سے. جنرل ضیاء الحق کی، اس کے بعد پرویز مشرف کی، آصف زرداری کی، سب کی لاٹریاں افغانستان سے نکلی ہیں جو افغانستان کی صورتحال تھی اس کے حوالے سے. اور آج پھر یہ چابی دوبارہ جو ہے وہ پھر پاکستان کے ہاتھ میں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ عمران خان کے پاس ہے لاٹری، لیکن پاکستان کے پاس ہے. اور پاکستان کو اور پاکستان کے صحافیوں کو، تجزیہ نگاروں کو، تبصرہ نگاروں کو توجہ پوری اس پر ہی کرنی چاہیے کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اس کا سارا اثر پاکستان پر پڑنا ہے، بہر صورت پڑنا ہے. امریکہ پر نہیں پڑے گا، پاکستان پر پڑے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا پاکستان میں یعنی اب اپریل میں اعلان کیا تھا، اب مئی جون ختم ہونے والا ہے، جون کے ہم وسط میں ہیں. تو اب کہیں نیو یارک ٹائمز کی ایک خبر، ایک جو بڑی خبر تھی جو کہ 6 جون کو نیو یارک ٹائمز کے ہیڈ لائنز تھی، جس میں کہ انہوں نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو معاملات ہیں افغانستان کے حوالے سے اس پر ایک بہت ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ تھی. اس کے بعد سے وہ اس خبر کے جو ہے وہ پان چبا کے اب سب ہمارے جو تجزیہ نگار ہیں اور ہمارے اینکرز ہیں وہ اس کو تھوک رہے ہیں. بات ساری یہ ہے کہ یہ طے ہے بات کہ پاکستان امریکہ کو کوئی اڈے نہیں دے گا، لیکن یہ بھی طے ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان افغانستان کے معاملے پر کوئی نہ کوئی سمجھوتا، کوئی نہ کوئی کسی طرح کا ایک کی بات ضرور ہوگی اور ہو رہی ہے. پاکستان نے کچھ شرائط رکھی ہیں، اسی خبر میں پاکستان نے کچھ شرائط رکھی ہیں کہ وہ پاکستان امریکہ اڈے تو نہیں دیں گے، اڈے دے بھی نہیں سکتے اس کے، یعنی جو اڈے اگر دیں گے تو بہت اس کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے، اور وہ چھپا کے بھی نہیں دے سکتے، بہت نظر آ جاتے ہیں. کوئی اڈے ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے کہیں کسی کمرے میں رکھے ہوئے، اڈا پر اڈا ہوتا ہے، وہاں سے جہاز اڑتے ہیں، ڈرون اڑتے ہیں. تو اڈے تو پاکستان نہیں دے گا، لیکن پاکستان یقیناً کوئی نہ کوئی ان کو ایسی سہولتیں ضرور دے سکتا ہے امریکہ کو جس سے انہیں افغانستان کو مانیٹر کرنے میں آسانی ہو. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید کوئی نہ کوئی سمجھوتا طے پا جائے گا، کیونکہ امریکہ جا رہا ہے، کرغستان بھی جا رہا ہے، تاجکستان بھی جا رہا ہے، جو وسط ایشیا کی جو ریاستیں ہیں افغانستان سے متصل وہاں پر. لیکن کوئی اس کو وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ وہ سب ریاستیں اب بھی زیر اثر ہیں روس کے، پیوٹن کے. وہ میرا خیال ہے خوش نہیں ہوں گے اگر انہوں نے کوئی بڑا ان کو امریکہ کو کوئی اڈا دیا. تو پاکستان کا کوئی نہ کوئی سمجھوتا ایسا ہوگا. دیکھیے لیکن میں آپ کو ایک بات، چند باتیں بتاؤں جو کہ اس اخبار کی خبر میں یا تجزیے میں نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ امریکہ کو اب افغانستان پر حملے کرنے کی اس طرح اب ضرورت نہیں ہے جیسی کہ پہلے اس زمانے میں تھی جب طالبان تھے اور القاعدہ کا زور تھا وہاں پر. اس وقت امریکہ، دیکھیے یہ سب کو معلوم ہے، امریکہ میں سب کو پتہ ہے، امریکہ کے پینٹاگون کو معلوم ہے، امریکہ کے وزارت خارجہ کو معلوم ہے، امریکہ کے وائٹ ہاؤس کو معلوم ہے، امریکہ کے سب صحافیوں کو، بڑے صحافیوں کو، تجزیہ نگاروں کو معلوم ہے کہ افغانستان کی حکومت امریکی فوجوں کی جانے کے بعد بہت زیادہ عرصے کی مہمان نہیں رہے گی. طالبان نے آنا ہے وہاں، یہ سب کو پتہ ہے، اس کے باوجود وہ کیوں گئے ہیں؟ ایک تو یہ کہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو ایک قطر میں مذاکرات ہو رہے تھے طالبان سے امریکہ کے، اس میں سب سے بڑی شرط یہی تھی طالبان کی کہ وہ امریکہ اپنی فوجیں وہاں سے نکال لے جائے، اپنے اڈے ختم کر دے، تو پھر ہم ان کو بات کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ امریکہ نے یہ شرط مان لی. یہ جو واپسی اچانک ہوئی ہے وہ اسی سمجھوتے کا مجھے نتیجہ لگتی ہے کہ وہ سمجھوتا جو ہے وہ طے پا گیا ہے، جس کے نتیجے میں کچھ اب طالبان نے کیا دیا ہے یہ نہیں معلوم. طالبان کے ساتھ تک امریکہ کا انٹرسٹ کیا ہے افغانستان؟ امریکہ کا صرف انٹرسٹ یہ ہے، اور جس کی وجہ سے انہیں ٹریلینز ڈالر خرچ کیے ہیں اور اپنے بہت سے لوگ مروائے بھی ہیں، کہ وہاں سے
امریکہ اور اس کے جو اتحادی ہیں ان کے مفادات کو ضرر پہنچانے کا وہاں پہ منصوبہ بندی اور وہاں سے کام نہ ہو، جو جیسے پہلے ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ 9/11 کے بعد کا معاملہ زیادہ تیز ہوا ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ ان کو یقین دہانی طالبان نے شاید دی ہوگی کہ بھئی کہ آپ کے مفادات پر کوئی ضرب یہاں افغانستان سے نہیں لگے گی۔ باقی افغانستان میں کس کی حکومت آتی ہے؟ عبداللہ کی آتی ہے، یہ اپنے اشرف غنی رہتے ہیں وہاں، طالبان آ جاتے ہیں، کوئی کالا چور آ جاتا ہے، انہیں امریکہ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پہلے بھی جب روس کے خلاف معاملہ ہو گیا تھا وہ بھاگ گئے، چلے گئے تھے واپس، ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ طالبان کی حکومت بھی آ گئی تھی، اب پھر آ جائے گی۔ ان کا بنیادی ایک امریکہ کا جو کی دلچسپی ہے، مفاد ہے، وہ یہ ہے کہ افغانستان سے کوئی ایسے حملے اور اس کی دہشت پسندی کی، ٹیررزم کی کارروائیاں نہ ہوں اور وہ فیسلٹیٹ نہ کرے۔ تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ امریکہ کو جو بھی اڈے چاہیے ہوں گے وہ صرف دیکھیے، ایک تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ امریکہ افغانستان میں جو آپریشن ہے بیسیکلی وہ CIA کے ہاتھ میں ہے۔ CIA کا افغانستان میں سب سے بڑا اسٹیشن تھا اس وقت، جو کبھی ویتنام وار کے زمانے میں ویتنام میں ہوتا تھا، ایسا ہی افغانستان میں ہے۔ اب فوجوں کی واپسی کے بعد، اس کے بعد اور طالبان کے ممکنہ آنے کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ CIA کو اپنا جو ان کا ایک پھیلاؤ بڑھانا پڑے، اپنے CIA کے جو لوگ ہیں وہاں۔ ظاہر ہے کہ کہاں آئیں گے وہ، اب اسی بارڈر پر آئیں گے، بارڈر کے اس طرف آئیں گے یا اس طرف آئیں گے، تو وہ ایک CIA بیسیکلی جو ہے وہ زیادہ اس میں سرگرم ہے۔ تو اس کے لیے ان کو اس کے لیے ان کو اڈا تو نہیں چاہیے، اڈے وڈے نہیں چاہیے ہوتے ہیں۔ وہ فی الحال اپنا ایک اپنا وہ بیڑا استعمال کر رہا ہے، وہاں سے ان کی جہاز فلائی کر لیتے ہیں۔ تو انہیں کوئی ایک مستقل حملوں کی ضرورت نہیں ہوگی افغانستان پر، وہ انہیں مانیٹر کرنے کی ضرورت ہوگی۔ CIA بیٹھے گی، CIA کے اپنے آپریشنز ہوں گے، وہ یہ مانیٹر کریں گے کہ وہاں سے ہو کیا رہا ہے۔ اگر کوئی ایسا خطرہ ہوا دوبارہ سے کہ بھئی ان کے مفادات کو، اور ان کے مفادات میں صرف یہ نہیں کہ آپ جا کر امریکہ کی کسی بلڈنگ کو گرا دیں، ان کے مفادات میں یہ بھی ہے کہ آپ کہیں سعودی عرب پہ حملہ نہ کر دیں، آپ متحدہ عرب امارات پر کوئی وہاں کے، تو یہ سب ان کے جو اتحادی ہیں ان کے مفادات کو کے تحفظ کی ذمہ داری جو ہے ظاہر ہے امریکہ پر ہے۔ تو وہ اس کو مانیٹر ان کو کرنا ہے، اس کے لیے وہ سہولتیں پاکستان سے لے سکتے ہیں، اور میرا خیال شاید مل بھی جائے گی۔ یہ سب باتیں چلتی رہیں گی۔ اصل بات یہ ہے کہ جو میں کرنا چاہ رہا تھا کہ اس سارے معاملے کا پاکستان کی اندرونی سیاست پر کیا اثر ہے۔ دیکھیے اس وقت جبکہ ایک پورا یہ حصہ، یعنی بارڈر کے طورخم کے اس طرف اور اس طرف، یہ سارا حصہ جو ہے بہت ہی ایک عدم استحکام کا شکار ہوگا، بالکل انسٹیبل ہوگا امریکی فوجوں کے جانے کے بعد۔ اس وقت پاکستان کی سیاسی اسٹیبلشمنٹ میں کسی میں اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنا یا اس کو عدم استحکام کرنا کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے، نہ امریکہ کے مفاد میں ہے، نہ پاکستان کے مفاد میں ہے، اور نہ ہی اور جو دوسری بھی طاقتیں جو اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے مفاد میں ہے کہ وہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کو ڈی اسٹیبلائز کریں، پاکستان کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کر نہیں سکتے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کو اس وجہ سے کیونکہ جو ہماری کانسپریسی تھیوریز ہیں جو چلتی ہیں ہمارے یہاں، وہ یہی ہے کہ صاحب امریکہ چاہتا ہے کہ عمران خان چلا جائے، سعودی عرب چاہتا ہے عمران خان چلا جائے، برطانیہ چاہتا ہے یا متحدہ عرب امارات چاہتا ہے، وہ نواز شریف نے فلاں سے بات کی، ان سے بات کی۔ یہ سب بیکار باتیں ہیں، باتیں کرتی رہتی ہیں لوگ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ اپنا، لیکن ایسا کچھ ہوگا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل، دیکھیے ایک بات اور طے ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے افغانستان میں کیا کرنا ہے، امریکہ کو کیا دینا ہے، یہ اس کا فیصلہ عمران خان نہیں، اس کا فیصلہ باجوہ کریں گے، خبر باجوہ کریں گے، اس کا فیصلہ جنرل فیض حمید کریں گے یا آرمی اسٹیبلشمنٹ کرے گی فوج کی، یہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ آپ دیکھیے ان سب سے امریکی وزیر خارجہ نے فون کسے کیا؟
جنرل باجوہ کو. ان کے CIA کے ڈائریکٹر خاموشی سے آئے, وہ کس سے ملے؟ قمر باجوہ سے, اور اپنے جو کاؤنٹر پارٹ ان کے جو ہیں اپنے فیض حمید سے. اسی طرح اور بھی دوسرے کمانڈرز اور دوسری بڑی شخصیتیں کس سے اس وقت بات کر رہی ہیں, ڈیل کر رہی ہیں؟ فوج کے سربراہ سے, کیونکہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. لیکن اس فیصلے کی تائید انہیں عمران خان سے اور پاکستان کی سویلین حکومت سے بھی چاہیے ہوگی, کیونکہ اس کے بغیر وہ کر نہیں سکتے. ایک بہت اہم بات یہ بھی دیکھنے کی ہے کہ عمران خان کی حکومت, فرض کیجیے, دیکھیے عمران خان, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ عمران خان کی حکومت تو کچے دھاگے سے بندی ہوئی ہے, کسی وقت بھی جا سکتی ہے پارلیمنٹ, اور جائز طریقے سے, قانونی طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر آپ عدم اعتماد لے آئیے دونوں جگہ. اس کے لیے آپ کو کوئی مارشل لا لگانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ جا سکتی ہے, ان کے پاس نمبر گیم ہے سارا. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اگر وہ حکومت چلی بھی گئی, عمران خان کی حکومت یا PTI کی حکومت KP سے نہیں جائے گی. KP میں ان کے خلاف کوئی بھی آپ نہ تو نمبر گیم آپ کے ہیلپ کرے گا, کچھ نہیں کرے گا. اور اس سارے افغانستان کے معاملے میں جتنی طاقتیں ہیں, انہیں جو چاہیے وہ چاہیے جناب KP کی حکومت, افغان بارڈر پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی حکومت. فضل الرحمان صاحب کا اور جو وہاں کے اس طرح کے قبائلی علاقوں کے لوگ تھے, ان کی بھی نیوسنس یہی تھی کہ ان کا بھی ایک عمل دخل ہے, طالبان سے ان کے تعلقات ہیں, تو ان کی بھی تھوڑی بہت ایک وہ بنتی ہے. لیکن حکومت عمران خان کی, اور اگلے الیکشن اب ہوتے ہیں اس کے بعد, جب بھی 2023 میں یا اس سے پہلے, اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے وفاقی الیکشنز, نیشنل الیکشنز عمران خان ہار جائیں, ہو سکتا ہے پنجاب کے الیکشن ہار جائیں, سندھ میں تو خیر پہلے بھی نہیں ہے وہ, لیکن KP میں وہ نہیں ہاریں گے. یہ تمام تجزیہ نگار, تبصرہ نگار سب اس بات پر متفق ہیں اس سے کہ KP میں عمران خان بہت مضبوط ہیں, ان کی جڑیں مضبوط ہیں. اور افغانستان میں جو بھی معاملہ طے ہوگا, فوج جو بھی معاملہ طے کرے گی افغانستان کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ اور دوسری طاقتوں کے ساتھ, اس میں ایک سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ اب KP کی حکومت ہوگی, جو کہ عمران خان کے ہاتھ میں. تو کوئی آدمی اس وقت, جتنے بھی اس وقت جو بڑی طاقتیں جو کہ فیصلہ کرنے والی طاقتیں ہیں, وہ عمران خان کو آن بورڈ لیے بغیر اس معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گی, اور نہ ہی وہ ان کو اس وقت جو ہے وہ ڈسٹرب کرنا یا ان کو چاہیں گی. تو میرا اپنا خیال یہی ہے کہ سیاست کے حوالے سے پاکستان کی, کہ عمران خان کو فی الحال یا ان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اور ویسے بھی اب وہ معاملات بھی ان کے ٹھیک ہو گئے, کام وام بھی باوجود اس کے کہ اب بھی کمزوریاں ہیں, لیکن بہرحال صورتحال بہتر ہو رہی ہے, رزلٹس آ رہے ہیں, آنا شروع ہو گئے 2-2.5 سال بعد. اور افغانستان کے معاملے بھی میرا خیال یہ ہے کہ افغانستان کے معاملے پر بھی پاکستان اور امریکہ کے درمیان کسی نہ کسی اس معاملے پر, کسی نہ کسی شرائط پر معاملات طے پا جائیں گے. شکریہ.